الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم 12واں اور 13واں پارہ جو ہے اس میں سے کچھ کنٹینٹ کریں گے، اور یہ جو دونوں پارے ہیں اس میں قرآن مجید کی خوبصورت صورتوں میں سے ایک بہت خوبصورت سورہ یوسف ہمیں ملتی ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن القصص کہہ کر پکارا کہ جتنے بھی قصے ہیں ان میں سب سے خوبصورت قصہ یہ ہے۔ اور سورہ یوسف کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے سٹائل کے اعتبار سے کافی منفرد ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی قصے قرآن مجید میں ذکر ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا ہو یا نوح علیہ السلام کا ہو یا باقی انبیاء کا ہو، وہ قصے آپ کو قرآن مجید میں مختلف پورشنز میں ملیں گے۔ مطلب ایک قصہ ایسا نہیں کہ بگننگ ٹو اینڈ جو ہے وہ ایک قصہ آپ کو ایک ہی آرڈر میں مل جائے، بلکہ وہ سورہ کی مناسبت سے اور ٹاپک کے حساب سے وہ آپ کو قصے ملتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سورہ نازعات میں اگر موسیٰ اور فرعون کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ جو ذکر ہوگا وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا۔ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ۔ یعنی اسٹریٹ اوے بات جو آ رہی ہے کہ کیا اب تک موسیٰ کی بات پہنچی علیہ السلام کی، اور آگے بتایا کہاں سے کہ وہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا وادی طویٰ میں، اور پھر ان کو یہ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ طغیانی کر رہا ہے۔ اب یہ کیا ہوا، ایک دم سے ہم ایک سین کے اندر پہنچ گئے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایڈلٹ لائف میں بلایا۔ ہر دفعہ جب کوئی قصہ قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے تو شروع سے نہیں کہا جاتا کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو وحی آئی اور پھر انہوں نے ان کو بھیج دیا اور پھر ایسا ہوا۔ مطلب شروع سے کہانی کا ذکر نہیں ہوگا، یعنی جو اس سے ریلیونٹ پورشن ہے وہیں پہ ڈائریکٹ بات شروع ہو جائے گی کہ یہ اس ٹاپک سے اس کا تعلق ہے، تاکہ اس کا مقصد جو ہے وہ نصیحت ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ واضح و نصیحت ہے اور انسان کو کچھ ایسے احکامات دین کے، کچھ ایسی باتیں سمجھ میں آ جائیں جن کا تعلق جو ہے اس ٹاپک کے ساتھ ہے۔ لیکن سورہ یوسف میں منفرد بات یہ کہ وہ شروع سے لے کے آخر تک چلتی ہے، ایک ہی گو میں پورا واقعہ بیان ہو گیا۔ اور یہ واقعہ بیان ہونے کی وجہ ایک سوال تھا جو کہ جو یہودی تھے وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا تعلق تو یہ اسی علاقے سے جو فلسطین کا ایریا ہے، یہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے؟ یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم ہے یہ آپ بتائیے کہ یہ کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے جواب میں یہ پوری سورہ ایک ہی طریقے سے ایک ہی گو میں نازل ہو گئی، اور اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ اصل میں یہ ہوا کب تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین سے مائیگریٹ کر کے مصر چلے گئے۔ اچھا، اس سورہ کے اندر جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کواکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ یوسف علیہ السلام ایک خواب ہے، وہ اب ذکر کر رہے ہیں اپنے والد سے کہ یا ابتی، یا ابھی بھی کہہ سکتے تھے لیکن یا ابتی میں پیار زیادہ ہے۔ یا ابتی کا مطلب آپ سمجھ لیں، عربی سے اگر ٹرانسلیٹ کریں تو میرے پیارے ابو، اگر ہم کہیں نا میرے پیارے ابو، یا ابھی میرے ابو، یا ابتی اس کے اندر پیار زیادہ ہے۔ میرے پیارے ابو، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہیں پہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم رکیں تو بڑے لیسنز ہیں صرف اسی ایک جملے میں یا ایک آیت میں۔ وہ یہ کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے اپنا خواب شیئر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹے اور باپ کا ایک ریلیشن شپ ہے، اور وہ ریلیشن شپ یہ ہے کہ بیٹا اگر باپ کے پاس آتا ہے کوئی خواب سنانے کے لیے تو باپ کے پاس ٹائم ہے اس کا خواب سننے کے لیے۔ عام طور پہ کوئی بچہ کہنا کہ جی امی میں نے رات کو خواب دیکھا، ہم اس کو فوراً کیا کرتے ہیں، بھجوا دیتے ہیں، چلو خواب کون سے حقیقت ہوتے ہیں، بٹ نکلو یہاں سے، ایسی ٹائم سے اگر خواب دیکھا۔ وہ اگر آ کے بچہ یہ شیئر کرے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا سی یونیکارنز آ گئے، وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، پھر ایک رینبو آ گئی، اس کے اوپر سے وہ گزر گئے۔ اگر بیٹا میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں تمہارے رینبوز اور یہ خواب، چلو بھاگو یہاں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ والد صاحب بھی خواب سن رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بھاگو، باقاعدہ سنا۔ اور اس کا مطلب یہ کہ یہ یوسف علیہ السلام کئی دفعہ اس طرح کر چکے ہیں تاکہ وہ باپ کا بیٹے کا ریلیشن شپ اتنا ہے، یعنی دنیا کی بات نہیں ہو رہی کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دوسرے یہ بچے میں اتنا کمفرٹ لیول ہے کہ وہ باپ سے
یہ چیزیں شیئر کر سکتا ہے, اور باپ اس کو سنب نہیں کرتا ایسی باتوں پہ, باپ اپنے آپ کو اویلیبل رکھتا ہے. یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے؟ وہ خود اللہ کے نبی تھے, یعقوب علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے جو نوبل شخص ہے نا پوری دنیا میں, جس کی نوبلٹی, جس کی لینیج, جس کی فیملی سب سے نوبل ہے, وہ یوسف علیہ السلام ہے. کیوں ایسا ہے؟ یوسف علیہ السلام خود اللہ کے نبی, ان کے والد یعقوب علیہ السلام, ان کے والد اسحاق علیہ السلام, ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. یعنی یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ یعنی بیٹا بھی, باپ بھی, دادا بھی, پر دادا بھی, سارے نبی ہیں اللہ کے. تو سب سے جو اعلیٰ یعنی جس کا مقام اس اعتبار سے ہے کہ یعنی اپنی نوبلٹی کے اعتبار سے وہ یوسف علیہ السلام ہے, اور اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا جو حسن ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ یوسف کو عطا فرمایا گیا, آدھا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا. سو بہت ہینڈسم تھے, بہت خوش شکل تھے. تو جب بھی ہم یوسف علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو ایک دم سے ہمارے دماغ میں ہینڈسم, گڈ لکنگ, ایک دم سے ہمارے دماغ میں پرسیپشن آتا ہے. تو یوسف علیہ السلام اپنے فادر کے ساتھ یہ ریلیشن شپ تھا کہ وہ کوئی بات شیئر کر رہے ہیں, وہ ان کی بات سن رہے ہیں. اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ بچوں کے لیے اویلیبل ہونا. پیرنٹس کو میں کہتا ہوں کہ آپ جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنے بچوں پہ کر سکتے ہیں نا وہ اپنا ٹائم ہے. پیسے اور یہ چیزیں ان کو کھلونے لے کے دینا ٹھیک ہے, لے کے دیں, ضرور لے کے دیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کھلونے لے کے دینے سے نا ہم اس ٹائم کو کمپنسیٹ کر پائیں گے. ایسا نہیں ہے. سب سے جو اہم چیز آپ اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں وہ اپنا ٹائم ہے. اس پہ گھنٹوں کا لیکچر ہو سکتا ہے, گھنٹوں کا, 4-5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. اگر سے اسی ٹاپک کو کھول کے ابھی ایکسپلور کیا جائے نا کہ پیرنٹ اینڈ چائلڈ ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے ان کی ہمیں گرومنگ کرنی چاہیے, کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے چلتا ہوں. وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کے اندر, یاد رکھیں, بچوں کی تربیت کے اندر جو ایبسلیوٹلی نیسیسری انگریڈینٹ ہے نا وہ ہے ریلیشن شپ. اگر ریلیشن شپ نہیں ہے تو تربیت نہیں ہو سکتی. ہٹلر والا کام ہو سکتا ہے لیکن تربیت نہیں ہو سکتی. ہٹلر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہٹلر آیا, ڈانٹا, اس نے آگے بڑے بڑی تقریریں کی, لوگوں کو اس نے ایسے ایسے کر دیا. لیکن جیسے ہٹلر کا زور ختم ہوگا نا تو قوم اپنے اسٹائل پہ آ جائے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میرا سایہ اٹھتے ہی بچہ آؤٹ ہو جائے تو بس پھر یہ ہٹلر والا کام کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میرے جانے کے بعد بھی میں ہوں یا نہ ہوں بچے کی ایک مزاج رہے, وہ کب ہوگا؟ جب آپ کا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوگا. اور ریلیشن شپ ہونے کے لیے ٹائم, ریلیشن شپ جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوتا, ریلیشن شپ جو ہے وہ تحفوں سے بھی نہیں ہوتا. ریلیشن شپ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ. یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود یور کڈس, اور ٹائم بھی کوالٹی ٹائم, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چلنا. دیکھیں ریلیشن شپ, اگر میرا کسی دوست کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, وہ ریلیشن شپ یہ ہے کہ میوچول ٹرسٹ ہے. تو اس میوچول ٹرسٹ میں کیا ہے؟ اس میں نہ صرف میرا ٹائم ہے بلکہ میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں, میں اس کو انسلٹ نہیں کرتا. جب میں اپنے دوست کی انسلٹ شروع کروں گا ریلیشن شپ ختم ہو گیا. تو اگر بچوں کو ہم انسلٹ کریں اور ان کو تانے دیں, تم تو کسی کام کے نہیں ہو, تم سے تو کبھی کام ہوتا نہیں ہے, تمہارا ہمیشہ یہی کام ہے کہ تم میرے جو نا فراڈ کرتے ہو, ٹرسٹ آپ نہ کرتے ہو, سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو, سچ سچ بتاؤ. یہ کیا, یہ انٹروگیشن ہے. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کرتے سچ سچ بتاؤ آج تم نے کیا کہ نہیں کیا. وہ کہے گا بھائی کیا مطلب ہے, ایسی بات ہے تو جاؤ اپنا کام کرو بھائی, میں اس قسم کی کوئی ہماری فرینڈ شپ نہیں ہے, آپ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہو میرے میں. تو ٹرسٹ بھی اس میں آ جاتا ہے, ٹائم بھی اس میں آ جاتا ہے, اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ بڑا آدمی بنے, چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں اگر بڑا آدمی بنے تو اس کی اسی طرح سے آج سے عزت کریں. الیگزینڈر کی ایگزامپل دے رہا ہوں, حالانکہ ایگزینڈر ایک نان مسلم ہے. الیگزینڈر کی ماں جو ہے نا, وہ اگر آپ تاریخ پڑھیں, الیگزینڈر کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے الیگزینڈر کو الیگزینڈر دی گریٹ بنانے میں. اس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ بیٹا یو آر دا سن آف زوس. زوس ان کا خداؤں میں سے خدا ہے. اس نے کہا بیٹا تم کوئی عام بچے نہیں ہو, یو آر دا سن آف زوس. اور اس نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو میرے پیٹ میں مجھے فیلنگ آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہو رہا, یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. اور اس نے شروع سے اپنے بیٹے کو نا ایسے اٹھا کے رکھا ہے کہ بیٹا تم تو بہت بڑی چیز ہو, تم تو بہت بڑے توپ ہو, اور تم مجھے پتہ تم کرو گے. آئی نو یو ول بی ایبل ٹو ڈو دس اینڈ دس اینڈ دس. اور مجھے پتا ہے کہ تم اس دنیا میں ایک تبدیلی لے کے آؤ گے, تم اس دنیا میں فلاں کام کرو گے, تم فلاں کام کرو گے. کانسٹنٹلی اس کی ماں نے اس کو نا پازیٹیو موٹیویشن دی ہے, پازیٹیو موٹیویشن دی ہے. 10 سال کی عمر میں الیگزینڈر کو آلریڈی پتا تھا کہ میں نے دنیا فتح کرنی ہے. 10 سال کی عمر میں الیگزینڈر یہاں تک پہنچ جاتا. امیجن کریں اگر الیگزینڈر کی ماں کہتی تو کسی کام کا نہیں ہے, نکمے, نلائق,
بے وقوف تجھے تو میں نے فلانا کا غلطی ہوگی تجھے پیدا کر دیا میں نے, ہائے کاش وہ دن نہ دیکھنا پڑتا جس دن تو پیدا ہوا تھا. تو الیگزینڈر, یقین کریں الیگزینڈر دا گریٹ نہ ہوتا, وہ الیگزینڈر دا لوزر ہوتا. تو یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ نان مسلم دنیا میں بھی جب گورا بھی یہ اسٹریٹجیز اپناتا ہے تو وہ بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے شروع سے جو ہے نا بچوں کو کانفیڈنس دینا, ان کو ٹرسٹ ان کے ساتھ کرنا اور ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کرنا, غلطیوں کو معاف کرنا. ہم لوگ آپ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ کا انس بن مالک کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا, بس یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. انس بن مالک کہہ رہے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی اف نہیں کہا. کبھی کوئی غلطی ہوتی یہ نہ کہتے کہ فلاں تم نے کام کیوں نہیں کیا یا فلاں کام کیوں کیا, کبھی نہیں, بس ایک ریلیشن شپ تھا. کیونکہ ان کو نا پازیٹیو ری انفورسمنٹ دے رہے ہیں کہ بیٹا آئی ٹرسٹ یو, ایک دفعہ غلطی ہوگی تو کیا ہوگا, آئی نو آپ کر سکتے ہو اور آپ ہی کرو گے انشاءاللہ. یہ ہوتا ہے ریلیشن شپ بلڈنگ. اس کے اوپر خیر بہت ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے, بٹ بہرحال آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس بتانے تھے کہ یہ ایک ریلیشن شپ ہے جہاں پہ اس سورہ کے اسٹارٹنگ میں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کتنا امیزنگ ریلیشن شپ ہے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. تو اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں. اچھا باپ آپ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب آپ کا بہت اچھا ہے. بیٹھ کے پورا خواب سنا اور کہا کیا کہ خواب بہت اچھا ہے لیکن اپنے بھائیوں سے شیئر نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی حسد کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے بلیم بھائیوں کو نہیں کیا. انہوں نے کہا کیونکہ شیطان جو ہے نا اصل میں وہ بڑا واضح دشمن ہے. تو شیطان جو ہے نا مطلب کیونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ان کے بھائی تھے وہ ایک ماں سے تھے, باقی بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے. تو یہ 10 بھائی تھے, ان کے اندر جیلسی کا اسپیکٹ تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی بھی جو نا پرورش کی ہے, لیکن بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ یور بیسٹ ایفرٹس بچے ٹھیک نہیں نکلتے. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, اس میں یعنی کچھ حالات ایسے ہیں جو بھی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا آخری دم تک اس نے بات نہیں مانی ان کی, اس نے کہا میں جی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حالانکہ انہوں نے جسٹس کیا, عدل کیا ان کی ایجوکیشن میں, ان کو پڑھانے میں سب کچھ, لیکن بہرحال پھر بھی وہ حسد کرنے والے نکلے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ شیطان جو ہے نا یہ لوگوں کے دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. تو اپنے بھائیوں سے بدظن نہیں کیا, بدظن کیا شیطان سے, کیونکہ اصل دشمن کو سمجھ جاؤ. اچھا بہرحال اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے حسد کے مارے پلان کیا کہ جی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا, اقتلوا یوسف, قتل کر دو یوسف کو. اچھا ان میں سے پھر ایک بھائی نے کہا, جو کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ بڑا بھائی تھا, جس نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ قتل نہیں کرتے, وہ پھر گلٹ زیادہ ہوگا نا, ایسا کرتے ہیں اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو اس میں گلٹ کم ہوگا, کیونکہ کنویں میں ہو سکتا ہے مر جائے, ہو سکتا ہے نہ مرے, ہو سکتا ہے اس کو اٹھا کے لے جائے, ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے. تو قتل کرنا تو کلیئر کٹ ایک بہت بڑا منکر ہو جائے گا. تو کنویں میں پھینکنا یہ کہ ہمیں کم از کم تھوڑا سا رات کو نیند آرام سے آ جائے گی کہ بھائی ہم نے مارا تو نہیں, ہم نے کنویں میں پھینکا, پتہ نہیں اب اس کا جو معاملہ ہوتا ہے ہو جائے. تو اب بھائیوں نے کیا کیا کہ باپ سے اجازت لی, اور باپ نے پہلے تو ریفیوز کیا کہ بھائی نہیں ایسا مت کرو, بہت منتیں ترلے کیے, تو کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, اب کیا ہو سکتا ہے, لے گئے. اچھا اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا, یعنی سارے بھائی ہیں وہ یوسف کو بلی کر رہے ہیں, اور بلی کرتے ہوئے ان کی قمیض اتروا دی. اب ان کو کنویں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کبھی ایک بھائی کو چمٹ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. کبھی ایک بھائی کو پکڑیں کہ بھائی کیا میں نے کیا ہی کیا ہے. یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں, 6-7 سال کے ہیں, اور کبھی ایک بھائی کو پکڑیں کہ بھائی میرا قصور کیا ہے, آپ کیوں مجھے یہاں پھینکنا چاہتے ہو. کبھی دوسرے کو, کبھی تیسرے کو, ہر کسی سے پلیڈ کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو, کیوں مجھے میرے ساتھ یہ کر رہے ہو. اور پھر فائنلی جو ہے وہ ان کو پوک کرتے کرتے ان کا مذاق اڑاتے ہو جو ہے ان کو وہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کنویں کے نیچے گر گئے, بھائی وہاں سے چلے گئے, کوئی پتہ نہیں کہ چوٹ ہوئی, زخمی ہوئے نہیں ہوئے, جو بھی ہے چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ کنویں کی گہرائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے ان کے ساتھ, اور بس وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اب میرا انجام کیا ہوگا. یہ بھائی جو ہے یہ ان کی قمیض کو کسی جانور کے خون کے ساتھ رنگ دیتے ہیں اور پھر جا کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اور یعقوب علیہ السلام کا ریاکشن دیکھیں, یہ بھی اب ان کی دیکھیں نا اب برنگنگ ہے, کوئی آگے سے ریاکشن شو نہیں کیا, غصہ, کوئی چیخنا چلانا, کیونکہ چیخنے چلانے سے فائدہ کیا ہوگا, کیا اس چیخنے سے یوسف واپس آ جائے گا, نہیں آئے گا. آپ کو تو پتہ ہے کچھ ہوا ہے تو خراب ہی ہے, اور آپ کو پہلے بھی شک تھا کہ یہ کچھ 2 نمبری کرنے جا رہے ہیں, لیکن کہا پھر بھی میں ٹرسٹ کر لیتا ہوں, بچوں کو میں ٹرسٹ ہی کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, اور اللہ پہ بھروسہ ہے میرا, انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. تو جب انہوں نے بتایا کہ جی یوسف تو مر گیا, یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا, اور قمیض بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قمیض تو پھٹی ہوئی نہیں ہے لیکن خون لگا ہوا ہے اس پہ, بھیڑیا کھا بھی گیا اور قمیض اس نے صحیح سلامت چھوڑ دی, یہ کیسے ہو گیا.
سب کچھ آپ کو سمجھ تو بات آ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کروں گا, صبر کروں گا, اور بس میں اپنا معاملہ اللہ سے ہی ذکر کر سکتا ہوں, اور میں کیا کر سکتا ہوں اسٹیج پہ. ان دا مین ٹائم یوسف علیہ السلام کنویں میں, اور وہاں پہ ایک جو ہے کیراوین وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے جب اندر بالٹی ڈال کے باہر نکالا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے, اس کو تو ہمیں بیچ دیں گے, اس کو مارکیٹ میں تو بڑے پیسے ملیں گے, ہماری تو قسمت جاگ اٹھی, یہ ہمیں ایک نوجوان لڑکا مل گیا ہے جس کو ہم لوگ ابھی, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا مصر کی طرف جا رہے تھے, تو مصر جا کے وہاں کے بازار میں اس کو بیچ دیتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا, وہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے لے گئے مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے, وہاں پہ رکھ دیا ان کو. وہاں پہ جو عزیز مصر تھا وہ اور اس کی بیوی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ جو غلام ہوتا ہے نا, غلام سمجھے کہ آپ کی پراپرٹی ہوتا ہے, غلام آپ کی پراپرٹی ہوتا ہے. تو جس طرح آپ نے ٹیبل خریدا, کرسی خریدی, ایک انسان خرید لیا, آپ نے ایک پراپرٹی خرید لی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پرچیز کر لیا کہ جی اس کو گھر میں رکھیں گے تو ہماری خدمت کرے گا تو اچھا ہے. تو یہ ظاہری بات ہے, عزیز مصر جو تھا اس زمانے کی ایلیٹ کلاس سے اس کا تعلق تھا. یوسف علیہ السلام اسی کے گھر میں بڑے ہوئے, اور جب اپنی ایج کو پہنچے, کہہ لیں آپ 15-16 ایئرس پہ, 17 ایئرس, تو جو عزیز مصر کی جو وائف تھی زلیخا, وہ یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی. اور یہ ان کے ٹرائلز میں مزید اضافہ, یعنی پہلے کنویں میں پھینک گئے, بازار میں بیچ دیے گئے, اب ایک اور ان کے اوپر ٹرائل آ گیا. اور وہ یقیناً اس نے کئی دفعہ آپ کو ٹیمپٹ کرنے کی, سیڈیوس کرنے کی کوشش کی ہوگی, کیونکہ ایک دم سے تو نہیں ایسا ہوتا کہ جی وہ کمرے میں لے کے بند کر دیا اور سارا کچھ. کئی دفعہ کوشش کی ہوگی کہ خود ہی یہ مائل ہو جائے میری طرف. یعنی بعض مفسرین اس کے بارے میں لکھا کہ یہ کافی لمبا پروسیس تھا جو چلا, کہ اس کو باتوں باتوں میں بلانا, اس سے باتوں باتوں میں ڈفرینٹ سٹائل سے بات کرنا, اس کو اپنی طرف مائل کرنا, اس کے ساتھ زیادہ فرینک ہونا وغیرہ وغیرہ, کہ خود ہی میری طرف مائل ہو جائے. جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے اور یوسف علیہ السلام نے اپنا ریلیشن شپ بالکل پروفیشنل رکھا کہ بھئی جو کام کہا جا رہا ہے میں وہ کروں گا, اس کے علاوہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں, تو پھر وہ مجبوراً جو ہے نا اس جوش میں, اس میں اس نے ان کو یعنی ہراس کرنے کا پراپر منصوبہ بنایا. اور جب یہ پلان اس نے بنایا, نوکروں کو بھیج دیا سارا کچھ, تو جب اس نے یوسف علیہ السلام پہ اٹیمپٹ کیا, یوسف علیہ السلام باقاعدہ طور پر وہاں سے بھاگے. اب جو ہے نا صبر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان کے بس اب تو صبر ہی کر سکتا ہوں, وہ باقاعدہ ایکٹیو صبر اس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھاگ پڑے وہاں سے. اور جب بھاگے تو اس نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا اور قمیض پھٹ گئی. جیسے ہی آپ مین ڈور پہ پہنچے, دروازہ کھولا تو آگے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا. وہ اس ٹائم پہ داخل ہو رہا تھا, اور اس کے ساتھ اس کا ایک ریلیٹو بھی تھا. اور جیسے ہی اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ کہتے, زلیخا نے پہلے کہہ دیا کہ جی اس نے میرے پہ اٹیمپٹ کیا ہے, اس نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو جو ان کے ساتھ عزیز مصر کے ساتھ جو شخص تھا, اس نے ریکمینڈ کیا کہ جی ہم لوگ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو دیکھیں گے, جو ایویڈنس ہے اس کو دیکھ کے بات ہوگی, بیکاز دونوں کے کلیمز بالکل اپوزٹ ہے. عورت کہہ رہی ہے میرے پہ اٹیمپٹ ہوا ہے, لڑکا کہہ رہا ہے میرے پہ اٹیمپٹ ہوا ہے, تو سچ کون بول رہا ہے یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو دیکھا جائے گا. تو اس نے کہا کہ جی یوسف کی قمیض کو دیکھو, اگر تو یہ قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ لڑکے نے اٹیمپٹ کیا ہے, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرار ہو رہا تھا اور عورت نے قمیض پھاڑی ہے اس کی. تو جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو وہاں پہ عزیز مصر نے بڑے سادہ سے الفاظ میں یہ کہا اپنی بیوی سے کہ تم سے چھوٹی سی خطا ہو گئی ہے. یعنی کہ دیکھیں کتنے یہ لوگ براڈ مائنڈڈ تھے, کتنے ان کے, اس نے یہ نہیں کہا کہ مطلب کوئی ایسا غیرت والا ہوتا تو وہ کہتا اس کا تو آگ لگ جاتی اس کو کہ بھائی تم نے کیا. اس نے کہا کہ بس تم توبہ شوبہ کر لو, تم سے لٹرلی ورڈ خطا کا ورڈ یوز کیا, تم سے خطا ہوئی ہے. یہ خطا تو نہیں, تو بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس کی یہ تھا چلو یہ تو چلتا ہی ہے ہر سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں تو یہ چل ہی رہا ہے, تو خطا ہے, چھوٹی سی غلطی ہے, خیر ہے, چھوڑو کوئی بات نہیں, مٹی پاؤ اس پہ, جو نا مٹی پاؤ, آگے چلو. یہ اس کا مینٹیلٹی تھی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, یعنی اندر سے اس کی غیرت بھی کوئی خاص نہیں تھی اس کے اندر. اچھا اب ہوا یہ کہ یہ بات جو ہے یہ تو پورے گھر والوں کو پتہ چل گئی, سرونٹس کو پتہ چل گئی. سرونٹس, ایک سرونٹ دوسرے سرونٹ سے باتیں کرتے ہیں, تو ایک فیملی کے سرونٹ جو ہے وہ دوسری فیملی کے سرونٹ سے بات کریں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو یہ ہوا ہے, یہ واردات ہوئی ہے اور ایسے ہوا ہے. کرتے کرتے مالکان تک بات پہنچی, کرتے کرتے تک جو ایلیٹ کلاس ہے ان میں ساروں میں بات پھیل گئی. اب جب یہ بات پھیلی تو زلیخا تک بھی خبر پہنچ گئی کہ بھئی آپ کی بات تو مشہور ہو گئی ہے کہ جی عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے خادم پہ عاشق ہوئی بھی ہے. تو
رومرز کو ختم کرنے کے لیے جو زلیخا اس نے کیا کیا, اس نے اپنے گھر پہ ایک کافی پارٹی رکھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس ہے نا, تو وہ ہمارے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی پارٹی تھی. اس نے کافی پارٹی رکھی اور جتنی بھی, یا کمیٹی پارٹی سمجھ لیں, اس نے ساری جو خواتین ہیں ان کو انوائٹ کیا کہ جی آپ اس پارٹی پہ آ جائیں. ساری خواتین آ گئی, سب کے لیے کھانا چھانا, تھوڑا بہت جو ہے نا فروٹ شروٹ سرو کیا ان کو, چائے پانی کا پوچھا, جو کچھ بھی ہے. اب ساروں کو کہا کہ یہ پھل وغیرہ دیا, کہا کہ آرام سے بیٹھیں. اب یہ سارے ایلیٹ کلاس ہے, ان کو اب سارے خسر پسر تو چل رہی ہے کہ بھائی یہ کون ہے, کس سے افیئر ہے, کون سا والا خادم ہے, بیکاز خادم ان کے پاس کافی. تو زلیخا نے موقع دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ ان کو جب پھل فروٹ وغیرہ پکڑا دیا, چھریاں پکڑا دی, تو کہا یوسف ذرا اندر آنا. یوسف علیہ السلام جب اندر آئے تو خواتین جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایک سکتے کی کیفیت میں چلی گئی, اور اتنی زیادہ اس ٹرانس میں چلی گئیں کہ میزمرائز ہو گئیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں میں کاٹ ڈالی. جب یہ جو نا زلیخا نے یہ منظر دیکھا, اس نے کہا یوسف آپ چلے جائیں. اور پھر اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ یہ کیا کہ یہ وہ ہے جس سے مجھے محبت ہوئی. یعنی کہ اس کو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا شیئر کرنے میں. یعنی براڈ مائنڈیڈنس کی میں آپ کو انتہا بتا رہا ہوں. اتنے براڈ مائنڈیڈ تھے کہ وہ پبلکلی کہہ رہی ہے کہ مجھے اس سے پیار ہے تو کیا ہے, ہسبینڈ ہے, یہ نہیں کہ وہ ان میرڈ ہے, یہ نہیں کہ وہ ہسبینڈ سے ڈیورس ہو چکی ہے, یہ نہیں کہ ہسبینڈ سے سیپریٹ ہوئی ہے, نہیں, ہسبینڈ ہے, ہسبینڈ تو کام پہ گیا ہوا, لیکن میں تمہیں پھر بھی بتا رہی ہوں کہ میں اس پہ عاشق ہوں. اور خواتین بھی جو ہے نا وہ واہ واہ کر رہی ہے کہ جی کمال ہو گیا, یہ محبت ہے تو پھر تو صحیح ہے, یہ محبت ہے تو ٹھیک ہے, یہ تو بنتا ہے, اتنا تو بنتا ہی ہے آپ کا. یوسف علیہ السلام. اور پھر اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یہ یا تو میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرے گا, ورنہ میں اس کو عبرتناک سزا دوں گی, اس کو جیل بھجوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس فتنے سے تو جیل بہتر ہے, میں اس فتنے سے جو ہے نا بچ کے جیل میں رہنا پسند کروں گا, لیکن اس فتنے میں نہیں. دیکھیں اگر وہ چاہتے یوسف علیہ السلام تو بہت کچھ کر سکتے تھے. اور اس پہ بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دوائے شافی میں تقریباً کوئی 14-15 پوائنٹ بنائے کہ کیوں یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کرنا اتنا ایزی تھا کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں. انہوں نے کہا وہ جوان تھے, ان میرڈ تھے, ان کے لیے تو خاتون, اچھا خاتون اپروچ کری, یہ اپروچ نہیں کر رہا کہ ان کا بڑا موڈ تھا, اس کا موڈ نہیں تھا, موڈ بھی وہاں سے بن رہا ہے. دوسری بات یہ وہ اپنی سیکریسی رکھے گی, ان کو تو عزت بیزتی کا مسئلہ نہیں, مسئلہ تو اس کو ہونا چاہیے, اس کو مسئلہ جب نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو کیا ایشو ہے. اپروچ بھی وہ کر رہی ہے, اسی نے سارا انتظام کیا تھا کہ سرونٹس کو بھجوا دینا اور اس کو سیکرٹ رکھنا, مائل بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, ساری باتیں تھیں, لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کیا. اور یہ پسند کیا کہ میں اس لگژوریس لائف سٹائل کو چھوڑ کے جیل جانا پسند کروں گا. اور یہ نہیں کہ زلیخا کوئی شکل کی اچھی نہیں تھی, بہت خوبصورت تھی, خوبصورتی میں بھی تھی, پاور اور پریسٹیج بھی تھی اس کے پاس. یعنی خوبصورت لڑکی بھی ہے, پاور بھی ہے, پیسہ بھی ہے, وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے, آپ وہ میرڈ ہے, آپ ان میرڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بھی اپنے ڈیزائر زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے کہا میں جیل پسند کروں گا لیکن یہاں رہنا پسند نہیں کروں گا. تو آپ جیل چلے گئے. جب جیل چلے گئے تو وہاں پہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ یہ بڑا کوئی نیک اور متقی شخص ہے جو یہاں پہ جیل میں آ گیا اور رانگ فلی اکیوزڈ ہے. کافی لوگوں تک یہ بات پتہ تھی, کیونکہ میں نے بتایا نا رومر تو پتہ ہی تھا ساروں کو, کہ جو بات پھیلی ہوئی تھی کہ عزیز مصر کی وائف جو تھی وہ انٹرسٹڈ تھی, یوسف نہیں تھا. اب یوسف علیہ السلام جیل آ گئے, وہاں پہ جب یہ بات پھیلی کہ جی ان کا تقویٰ ہے, بڑے نیک ہیں, تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان سے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیریں بھی پوچھنا شروع کر دیں. آپ نے ایک کی مدد کی, دوسرے کی مدد کی. ایک نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے نا میں شراب بنا رہا ہوں, انگوروں کو پریس کر کے جو ہے شراب بنا رہا ہوں. اس کو آپ نے کہا کہ تم رہا ہو جاؤ گے بہت جلد, اور تم جب رہا ہوگے تو تم بادشاہ کے وزیر لگ جاؤ گے. دوسرا شخص تھا, اس نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ ایک ٹوکری ہے, ٹوکری میں کچھ روٹیاں ہیں اور چڑیاں اس میں سے کھا رہی ہیں. اس نے کہا تم ایگزیکیوٹ ہو جاؤ گے اور تمہارے سر پہ سے نا پرندے آ کے کھائیں گے, تمہاری باڈی کو نا پرندے کھائیں گے آ کے. اچھا ہوا بالکل ایسا ہی ہوا, جو ایک ایگزیکیوٹ ہو گیا اور باقی میں اس کی لاش کے اوپر پرندے کھا رہے تھے اس میں سے, اور دوسرا جو تھا وہ رہا ہو گیا اور جا کے وزیر لگ گیا. اب ان دا مین ٹائم کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت کو خواب آیا. بادشاہ سلامت کو یہ خواب آیا کہ 7 پتلی گائے جو ہیں وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. یہ بادشاہ کو خواب آ رہا ہے. اچھا بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کوئی خواب تو خواب نہ ہوگا, مطلب بڑا عجیب سا خواب ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں نا. ایک تو خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, نائٹ میئرز ہوتے ہیں. انسان کو پتہ ہوتا ہے بھئی یہ تو خواب نائٹ میئر تھا, جس میں کوئی بہت خوفناک سا منظر آیا, آپ نے کہا پتہ نہیں یہ کیا تھا. دوسرا خواب ہوتا ہے جو آپ کا نفسیاتی ہوتا ہے,
ایک نفسی خواب ہے. آپ سارا دن صبح کرکٹ کھیل رہے تھے, اب رات کو خواب میں بھی کرکٹ آ رہا ہے. سارا دن آپ ایک کام کر رہے تھے, رات کو خواب میں وہی آ رہا ہے. اور ایک خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, جو کہ 46 حصہ ہے نبوت کا. یعنی جو سچا خواب ہوتا ہے وہ اگر نبوت کے 46 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ سچا خواب ہے. تو انسان کو سچا خواب آتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے وارننگ بھی ہو سکتی ہے اور گڈ نیوز بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈنگ کہ وہ خواب کی نیچر کیا ہے. تو اس کو جب یہ خواب آیا اس نے کہا بھائی یہ تو خواب بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ 7 پتلی گائے جو ہے وہ 7 موٹی گایوں کو کھا گئی ہیں, یہ خواب کا کیا تعبیر ہے. تو اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا تو اس کو کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہ مل سکا. تو جو اس کا وزیر تھا, وہ جو پریزن سے رہا کے آیا تھا, اس نے کہا کہ جی میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بڑی سی جانتا ہے. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بتایا. یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس آئے. یوسف علیہ السلام نے پھر خواب کی تعبیر کی. انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہونے یہ والا ہے کہ اگلے 7 سال جو ہے نا تمہاری حکومت کے بڑے اچھے ہوں گے. اگلے 7 سال میں خوب یہاں پہ پراسپیرٹی ہوگی, فائنینشیل بوم ہوگا. لیکن پھر اس کے اگلے جو 7 سال ہیں وہ بڑے فقر و فاقے کے, اور اس میں ڈراؤٹ اور فیمن ہوگا جس میں غلہ سلہ ختم ہو جائے گا سارا. تو اس کے لیے تمہیں تیاری آج کرنی ہوگی. آج تم غلہ سنبھالو گے, اس کو سٹوریج کرو گے تو پھر بات ہوگی. تو بادشاہ اتنا امپریس ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میرے جو ہے نا یہاں پہ میں آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا میں جیل پسند کروں گا جب تک کہ میرا کیس کلیئر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ آفر ملتی شاید میں لے لیتا. یعنی کیس کلیئر ہونے کا ویٹ نہیں ہوتا. اگر مجھے یہ آفر ملتی کہ جی جیل سے رہائی مل رہی ہوتی شاید میں لے لیتا. لیکن یوسف کا مطلب جذبہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں جیل پسند ابھی بھی جیل پسند کروں گا جب تک کہ میرا نام کلیئر نہیں کیا جاتا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق کروں گا. بادشاہ نے ان ساری خواتین کو بلایا, زلیخا کو بھی, اور وہ جو جن کو یہ بات معلوم تھی قصہ, ان کو انوائٹ کیا. اور پھر ان سے جب معاملہ پوچھا تو اس ٹائم تک تو ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ بات ہمارے سے غلطی ہوئی, اور زلیخا نے ایڈمٹ کر لیا کہ غلطی یوسف کی نہیں تھی, غلطی میری تھی, اور میں نے اس کو کیا. یوسف بری ہے اس چیز سے, کیونکہ اب کافی سال گزر چکے ہیں اس پورے معاملے کو ہوئے ہوئے. تو یوسف علیہ السلام کو باعزت رہا کیا گیا. وہ آ کے انہوں نے پھر اپنے آپ کو آفر کیا کہ میں آپ کا فائنانس منسٹر لگ جاتا ہوں. کس بیسس پہ؟ کہ میں علیم بھی ہوں اور امین بھی ہوں. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے کسی بھی عہدے پہ فائز ہونے کے لیے, اس کا علیم ہونا, اس عہدے کے بارے میں نالجبل ہونا, اور دوسرا اس کا امین ہونا, ایمانت دار ہونا. آپ اگر کسی بھی عہدے پہ ایک ایسا بندہ لگاتے ہو جو ان میں سے ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ اگر فائنانس منسٹر ایک ایسے شخص کو رکھتے ہو جو کہ علیم ہے, فائنینشیل جینیس ہے, بہت زبردست اور سب سے زیادہ نالجبل پورے پاکستان میں وہی بندہ ہے فائنانس کے معاملے میں, لیکن بندہ 2 نمبر ہے, بندہ بے ایمان ہے, تو یہ ملک کو لوٹ کے کھا جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہے تو وہ فائنینشیل جینیس ہے لیکن لوٹ کے کون کو کھا جائے گا. دوسری طرف بندہ بڑا ایماندار ہے, بہت ایماندار ہے, بالکل تقوی اور اپنے اخلاص پہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے, یعنی اس سے اعلیٰ کوئی بندہ نہیں ملے گا آپ کو, لیکن نالجبل نہیں ہے, فائنینشیل سچویشن بالکل نہیں جانتا. یہ بھی آپ کو ڈبا کے مار دے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, یہ اپنی انیسنس میں آپ کو مروا دے گا. جس طرح ابو ذر الغفاری تھے, ماشاءاللہ ان کا کیا مرتبہ اور مقام تھا, لیکن جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے گورنر بنا دیں, آپ نے کہا ابو ذر تم نہیں. حالانکہ آپ کا تقویٰ بہت زیادہ تھا, لیکن فرمایا نہیں ابو ذر تم نہیں, کیونکہ آپ کے پاس تقویٰ تو بہت ہے لیکن وہ ریکوائرڈ اسکل سیٹ نہیں ہے جو کہ گورنر کے لیے ضروری ہے. وہ اسکل سیٹ آپ کے پاس نہیں. آپ بڑے متقی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, لیکن ایک علم ہونا بھی ضروری ہے اس چیز کے بارے میں. تو ہمیں نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک سائڈ نوٹ ہے, ہماری امت کو نا اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور ہم نے اپنی اولاد کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ دنیاوی نالج کے ساتھ ساتھ دینی نالج بھی ان کے پاس ہو. ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا, یعنی بالکل ایک بندہ مدرسے سے اٹھا کے اس کو ہم چیف آف آرمی اسٹاف نہیں لگا رہے. ایک بندہ مدرسے سے اٹھا کے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں لگا رہے, ریزن بینگ کہ جب تک اس کو ملٹری اسٹریٹجی کا نہیں پتہ ہوگا, جب تک اس نے وار اسٹریٹجی نہیں پڑھی ہوگی, تو وہ کیسے چیف آف آرمی اسٹاف لگ رہا ہے. صرف تقویٰ کی بیس پہ نہیں جا سکتا وہ. نمبر 2, ایک بندہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے, صرف اس کا علم بہت اچھا ہے لیکن اگر اندر سے متقی نہیں ہے تب بھی پرابلم ہے. تو دونوں ایسپیکٹس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت یوں کرنی ہے کہ وہ کل کے لیڈر بن سکے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پرپوز کیا کہ جی میں اس کے اندر آپ کے اس فائنینشیل سیٹ اپ کو ہینڈل کر سکتا ہوں, کیونکہ اگلے سال آپ کے تنگ آ رہے ہیں, تو میں اس کی مینجمنٹ کرتا ہوں, ریسورس مینجمنٹ میں کرتا ہوں آپ کی, کہ کس طرح سے سامان کو سنبھال کے رکھنا ہے اور کتنا اس کو سپلائی کرنا ہے. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کی رینک بڑھتی چلی گئی, آپ اپنے کریئر میں پروگریس کرتے گئے,
اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے پورے مصر کا جو سیٹ اپ تھا ایگریکلچر کا, اکانومی کا, اس کو ہینڈل کیا. اتنا اچھا ہینڈل کیا کہ جب 7 سال گزر گئے اور وہ سال آگے جس میں ڈراؤٹ اور فیمن تھا, ان سالوں میں مصر کے پاس خوب غلہ اور اناج تھا, اور پورے علاقے سے ارد گرد سے بھی لوگ آتے تھے ان سے لینے کے لیے, اور ایجپٹ ان ساروں کو سپلائی کر رہا تھا, کم داموں میں بیچ رہا تھا. اب دیکھیں اس میں بھی حکمت یہ کہ ہمارے یہاں پہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, پرائسز کو بڑھا دیتے ہیں, لوگوں کی مصیبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فائدہ اٹھانے کے بجائے پرائسز ڈراپ کر دی, حالانکہ مارکیٹ میں سپلائی شارٹ ہوئی ہے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, میں کم داموں میں بیچوں گا, لوگ لیں انشاءاللہ ہم سے لیں, ہم آپ کو سپلائی کریں گے. تو دور دور سے لوگ آنا شروع ہو گئے اور وہ وہاں سے ان سے غلہ لے رہے ہیں, وہ آ کے اپنا پروف دیتے. اچھا ہوتا یہ تھا کہ جو بندے بھی آ رہے ہیں نا, وہ اپنا پر فیملی بتا دیں کتنے بندے ہیں. اگر وہ ساروں کو لیں تو ہر بندہ 1 2 3 4 اچھا 10 بندے آپ کی فیملی کے, اچھا میں آپ کو 10 کے حساب سے سپلائی دے رہا ہوں, آپ کتنے بندے اس کے حساب سے آپ کو سپلائی ملے گی. تو وہ اس طرح سے نا فیملیز کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ نہیں کہ ایک بندہ آ کے جو ہے نا وہ 50 کا غلہ لے کے چلا جائے, اس طرح نہیں ہو رہا تھا. آپ نمبر آف پیپل لے کے آئے اس کے مطابق آپ کی, تو مینجمنٹ بڑی امیزنگ تھی. اچھا یہ خبر چلتے 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 یہ خبر جو ہے فلسطین تک پہنچ گئی. اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں, ان کو بھی یہ بہت بڑی شارٹیج ہو رہی تھی کھانے پینے میں. تو ان کو خبر ملی کہ بھئی مصر میں ایک فائنانس منسٹر ہے جو بہت نیک ہے اور سپلائی دے رہا ہے, سب کو جو ہے نا زبردست پروڈیوس دے رہا ہے, اور ماشاءاللہ سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو سارے بھائی چلے گئے, سارے بھائیوں نے فیصلہ کیا, سوائے بنیامین کو لے کے نہیں گئے, کیونکہ ان کے ساتھ تو پہلے ان کو تھوڑی جیلسی تھی. اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ جب تم مصر جاؤ گے نا تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا, ایک ساتھ مت داخل ہو جانا. اور اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ ان کو نظر سے بچانے کے لیے تھا, کیونکہ سارے بھائی تھے, وہ بھی ہینڈسم تھے, گڈ لکنگ بھائی تھے. تو کہا کہ سارے ایک ساتھ نہ انٹر ہونا, سارے نوجوان لڑکے ایک ساتھ انٹر ہوں گے تو کیا نظر میں آ جائے. تو نظر بد سے بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ علیحدہ علیحدہ جانا, تاکہ تمہارا وہ جو اگر ایک ساتھ گروپ جائے گا تو ایک دم سے اٹینشن گریبنگ ہوگا نا کہ یہ سارے کہاں سے آ گئے, اور سارے ہی ماشاءاللہ اتنے خوش شکل ہو سارے. تو جب علیحدہ علیحدہ جاؤ گے تو شاید نوٹس اتنے زیادہ نہیں ہو پاؤ گے. اچھا خیر بہرحال 10 بھائی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش جو ہے نا ہو گئے. انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا, لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, یہ تو میرے بھائی ہیں. کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, اس ٹائم پہ یوسف علیہ السلام کی عمر 6-7 سال بس. یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, ان کو کہا ٹھیک ہے جی آپ میرے مہمان ہیں, آپ ٹھہرے, کھانے کے لیے رکے, کھانا شانا کھلایا, سب کچھ کیا. اور ان سے پوچھا کہ بھی تمہاری فیملی میں اور کون کون ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا باپ ہے, کافی بوڑھا ہے, اور ہمارا ایک بھائی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ بھائی کو کیوں نہیں لے کے آئے, آپ لے کے آتے میں آپ کو اور غلہ دے دیتا. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے نا تو آپ نے بھائی کو ضرور لے کے آنا ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل لے کے آئیں گے. تو اب یہ ان کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی مینٹین کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک باہمی ایک دوستی کا رویہ رکھ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. بھائی کا پوچھا, اس کو بھی لے کے آنا, کھانا شانا بھی کھلایا ان کو. اچھا مال بھی بہترین مال دیا, اور پھر کیا کیا کہ جو پیسے تھے وہ بھی واپس کر دیے, لیکن بتایا نہیں کیا کیا. وہ جو انہوں نے جو پیمنٹ کی تھی وہ پیمنٹ بھی انہوں نے واپس کر کے نا ان کے بیگز میں ڈال کے واپس کر دی. اچھا اب جب بھائی واپس جاتے ہیں, خوب غلہ شلہ لے کے واپس جب گئے فلسطین پہنچے, تو یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جی وہ سامان دیا ہے, بڑا ہی واقعی اچھا آدمی ہے, اور اس نے دیکھیں ہمیں یہ کہا کہ بنیامین کو لے کے جانا ہے نیکسٹ ٹائم. تو یعقوب علیہ السلام نے فلیٹلی انکار کر دیا کہ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, کہ میں ایک بچہ تمہارے ہاتھوں پہلے گوا چکا ہوں, اب دوسرا نہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. تو پھر جب انہوں نے اپنے بیگز کھولے تو کہا کہ جی وہ تو پیسے بھی واپس کر دیے اس نے, لیکن وہ تو اتنا نیک ہے, ہمارے ساتھ وہ بنا کے رکھنا چاہ رہا ہے, اتنا نیک ہے, ہمیں اس نے سارا مال فری میں دیا. اور یہ کہہ رہا تھا کہ بنیامین کو لے کے آنا, تو پلیز اب ہمارے یہ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بنیامین کو لے جانا ہوگا. تو بڑی منتیں ترلے کیے, خدا کی قسمیں کھائیں, کچھ نہیں ہوگا. بڑا بھائی جو تھا پھر جس نے ایکٹیو رول ادا کیا, اس نے کہا جی میں خود اپنے ذمے پہ میں لے کے جا رہا ہوں, میرے ذمے پہ آپ لے جانے دیں. یعقوب علیہ السلام نے فائنلی اگری کر دیا کہ ٹھیک ہے, یہ جب سپلائی ختم ہو جائے گی تو پھر نیکسٹ ٹائم جب تم جاؤ گے تو ٹھیک ہے بنیامین کو لے جانا. اب سارے جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ 11 بھائی اس وقت یوسف علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں. جب ملنے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ایک اسپیشل ڈنر رکھا رات کو, اور تمام بھائیوں کو 2-2 کر کے بٹھا دیا. تو 10 بھائی تو پیر میں بیٹھ گئے نا, 2-2. ایک بنیامین بچ گئے. انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ بیٹھیے گا. اب یوسف اور بنیامین ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ نے جب سارے کھانا کھا رہے تھے, آپ نے بنیامین کو کہا کہ آئیے میں آپ کو ذرا ایک اپنے یہاں کا ٹور کرا دوں تھوڑا سا. تو کہا کہ آپ کی اجازت سے میں ذرا ان کو اگر پھرا کے لا دوں. ان کا جی جائیں, ہم کھانا کھا رہے ہیں. تو بنیامین کو لے گئے اپنے وہاں روم کے اندر, اور ایک دم سے ان کو پکڑا اور کہا کہ بنیامین پہچانو میں کون ہوں.
اور بنیامین نے ایک دم سے جب دیکھا تو ان کو ہٹ کیا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام. کہا یوسف؟ تو انہوں نے ایک دم سے ان کو گلے لگا لیا کہ اچھا بس اب چپ, کسی کو بتانا نہیں ہے, کسی کو بتانا نہیں, بس یہ تمہاری اور میرے بیچ میں سیکرٹ ہے, تو میں تمہارا خیال رکھوں گا, اب تمہیں کوئی چھیڑے گا نہیں, اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا, اب میں ہوں تمہارے ساتھ. تو وہاں سے جب واپس لے گئے تو اب سوچے کہ بنیامین کی ایکسائٹمنٹ کتنی ہوگی کہ میرا بھائی اتنے سالوں بعد مجھے مل گیا. وہ بھائی جو مجھے پتا تھا کہ شاید مر گیا, اس کو بھیڑیا کھا گیا, جو بھی ہوا, لیکن اتنے سالوں کے بعد وہ بھائی مل رہے ہیں. اچھا اب جب وہاں پہ بیٹھے تو پری پلان تھا, یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک بڑا خاص قسم کا ایک کپ تھا جس کو گوبلٹ کہتے ہیں, وہ کپ جو ہے سونے کا بنا ہوا, اس پہ نگینے شگینے لگے ہوئے تھے, وہ پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اٹھوا دیا وہاں سے اور کہا کہ یہ ان میں سے کسی کے بیگز میں سے ڈال دو, بنیامین کے بیگ میں ڈال دو, جو ان کے اونٹ ہے نا, ان کے اونٹوں میں جو بیگز لگے ہوئے بنیامین کے بیگ میں ڈال دو. اچھا اتنی دیر میں وہ گارڈ آیا, اس نے کہا کہ جی صاحب جی وہ ہم تو لٹ گئے, برباد ہو گئے. کیا ہو گیا جی؟ وہ آپ کا جو بڑا قیمتی نایاب کپ تھا وہ غائب ہے, وہ چوری ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا. وہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا بھائی بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامان کی تلاشی لینی پڑے گی, بیکاز اور تو ہے ہی کوئی نہیں یہاں پہ جس نے سامان اٹھایا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ میں کچھ آگے کہوں, اگر خدا نہ خواستہ چور آپ میں سے پکڑا گیا تو اس کی جو سزا ہوگی وہ ہوگی جو آپ کے کلچر میں, جو آپ فلسطین سے آ رہے ہیں, جو آپ کے وہاں کی سزا ہے وہی سزا ہوگی. اچھا یوسف علیہ السلام بڑی اسی طرح جانتے تھے کہ ان کے یہاں سزا کیا ہے. ان کے یہاں سزا یہ ہے کہ چور جو ہے نا وہ جس کی چوری کی ہوتی ہے اس کا غلام بن جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر بنیامین کے بیگ میں سے یہ چیز برآمد ہو جائے گی تو بنیامین پکڑے گے تو وہ میرے غلام بن جائیں گے, یعنی کہ میرے ساتھ رہیں گے. تو جب یہ بیگوں کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ بنیامین کے بیگ میں سے وہ نکلا. اچھا جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ بنیامین کے بیگ سے یہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ بہت بڑا چور ہے, اور آگے سے یہ کہا کہ اور یہ تو نہیں, اس کا بڑا بھائی بھی بڑا چور تھا. یعنی یوسف علیہ السلام پہ بھی, یعنی یوسف علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو بلیم کر رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی بہت بڑا چور تھا. اچھا یہ دیکھیں کتنی بڑی تہمت اور الزام لگا رہے ہیں. اس کے بارے میں اسکالرز نے یہ کہا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ چوری اس نے کیا کی, اس نے ہمارے باپ کو ہم سے چرا لیا, باپ کی محبت چوری کر گیا یہ, تو اس لیے بڑا بھائی بھی چور تھا اس کا. تو یوسف علیہ السلام سوچے دل میں مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو میرے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس آپ اس کی سزا وہی ہے کہ اب یہ جو ہے نا میرے ساتھ رہے گا, آپ لوگ جائیں سارے یہاں سے, آپ کی چھٹی ہے, بنیامین میرا غلام ہے, یہ میرے ساتھ رہے گا. تو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ بھئی میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں باپ کے سامنے جاؤں اور فیس کروں اور کہوں بنیامین کو ہم وہیں چھوڑ آئیں. کہتے ہیں کہ میں نہیں برداشت کر سکتا. تو ایسا کرو, باقی 9 بھائیوں سے کہا آپ لوگ جائیں, میں یہیں پہ جو ہے نا مصر میں رہوں گا. تو انہوں نے چھوٹا سا کوئی گھر شہر لے لیا وہاں پہ کہ میں یہیں پہ رہوں گا, آپ لوگ جائیں سارے, میں تب تک یہاں سے نہیں آؤں گا جب تک بنیامین رہا نہیں ہوتا. اور اس کی رہا کے لیے ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پیمنٹ کر دیں, آپ کو پیمنٹ کر دیں, اس پیمنٹ کے عوض آپ ہمیں معاف کر دیں. اور ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ اس نے یہ حرکت کی ہے, لیکن بہرحال چونکہ باپ نے ہمیں اسپیشلی اسی کانٹیکسٹ میں اسی کنڈیشن پہ بھیجا تھا کہ بنیامین واپس ضرور آنا چاہیے, تو میں تو نہیں جا سکتا واپس. تو باقی 9 بھائی اب جو ہیں وہ روتے دھوتے واپس چلے گئے. واپس گئے تو جب یعقوب علیہ السلام کو بتایا, یعقوب علیہ السلام اتنے اداس ہوئے کہ آپ نابینا ہو گئے, آپ کی بینائی چلی گئی. اور آپ نے کہا کہ میں صبر جمیل کروں گا, میں بس صبر کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, میں اپنا قصہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. Nobody understands me like اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں اپنی فریاد صرف اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں ہے. ایک بیٹا گیا, اب دوسرا بھی چلا گیا. اب کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا, بھائیوں نے کہا بھائی باپ کی حالت خراب ہو رہی ہے, ادھر دوسرا بھائی بھی پھنسا ہوا ہے, بڑا بھائی جو ہے اس کو بھی وہاں چھوڑ آئے ہیں, بھائی دس ہیز ٹو اسٹاپ, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو انہوں نے کہا بھائی جو بھی ہے نا مال شال اکٹھا کرو, جو کچھ بھی مل رہا ہے, غلہ ہے, اناج ہے, کوئی پرسنل پراپرٹی ہے, کچھ بھی ہے, سارا کچھ مال ٹوٹا پھوٹا اکٹھا کیا. اب بھائی جو ہے واپس گئے, یہی 9 بھائی واپس گئے. انہوں نے کہا جی جو بھی کچھ عرصے تک اکٹھا کیا, جو مال شال تھا ٹوٹا پھوٹا جو کچھ ملا ان کو اکٹھا کیا. یوسف علیہ السلام کے پاؤں پڑ گئے جا کے کہ بھئی یہ ہمارے پاس مال ہے, خدا کا واسطہ ہمیں آپ معاف کریں, ہمیں آپ ہمارا بھائی واپس کر دیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی غلطی ہے, ہمیں پتہ ہے یہ چور ہے, ہمیں پتہ ہے فلان ڈھمکا ہے, لیکن برائے مہربانی اگر آپ اس کو یہ کر دیں تو ہمارا بھائی بھی آ جائے گا واپس اور باپ بھی خوش ہو جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. ایک دم سے ان کے رنگ اڑنا شروع ہو گیا کہ کیا مطلب. کہتے میں اسی بھائی کا پوچھ رہا ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا. اب
سارے بھائی حیران پریشان کہ یہ ایک دم سے ساروں نے یک زبانوں کے بولا یوسف یہ تم ہو؟ اور یوسف علیہ السلام نے پھر کہا ہاں یہ میں ہی ہوں. اور ان بھائیوں نے جو الفاظ اس کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی. اللہ ہیز چوزن یو, اللہ ہیز سلیکٹڈ یو, اللہ ہیز آنرڈ یو مور دین ہی ہیز آنرڈ اس. اور ان کو واقعی میں اس مقام پہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور آج یوسف کہاں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں ہوگا, میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں. اگر یوسف علیہ السلام چاہتے ان ساروں کی گردنیں اڑا سکتے تھے اسی ٹائم پہ کہ گارڈ ان کو پکڑو اور سب کو ٹانگ دو یہاں پہ. یہ نام نے کہا کہ آج, کیونکہ وہ سارے پاؤں میں پڑ گئے نا ان کے, تو بس سمجھ آ گئی کہ ہماری غلطی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا آج تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فتح مکہ پہ بھی بولا تھا کہ آج میں تمہیں وہ کہہ رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تمہارے پہ کوئی بلیم نہیں ہے, آج میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں. قریش کو بھی آپ نے یہی کہا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا باپ تو غم میں نابینا ہو چکا ہے. بنیامین کے غم میں, پہلے تو یوسف علیہ السلام کا غم تھا, اوپر سے بنیامین کا بھی غم ہو گیا, تو وہ تو نابینا ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے ان کو دی کہ یہ میری قمیض ہے, یہ میرے والد کے چہرے پہ رکھ دینا, اور اگلی دفعہ تم نے میرے والد اور والدہ کو لے کے آنا. اچھا, اب یہ بھائی جو ہیں یہ انہوں نے شکر ادا کیا بہت, وہ کر کے وہ وہاں سے نکلے. اچھا, ابھی ان کا کیروین جو ہے نا یہ راستے میں تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. حالانکہ کیروین ابھی فلسطین پہنچا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا ہے, کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب کیروین وہاں پہ رکا تو وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے کیروین کی طرف بھاگے کہ مجھے پتا یوسف آ گیا, یوسف آ گیا. تو بیٹوں نے کہا کہ یوسف نے اپنی قمیض بھیجی ہے. اور وہ جب قمیض ان کے چہرے پہ رکھی گئی تو آپ نے اس کو اپنے چہرے کے ساتھ ایسے رکھ دیا اور روئے چلے جا رہے. جب قمیض اٹھائی تو ان کی بینائی واپس آ چکی تھی, اور انہوں نے فوراً یہ کہا کہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو. بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں. وہیں سے وہ, ان کی وائف اور سارے بھائی واپس نکل پڑے مصر کے لیے. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے تھرون پہ ہیں, اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دور سے اب پیرنٹس بھی آ رہے ہیں, بھائی بھی سارے آ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام وہاں سے نیچے اترے اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اوپر سٹیج پہ لے کے آئے, اور یہاں پہ ان کے والدین, ان کے بھائی سارے کے سارے ان کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. یعنی تعظیم کا سجدہ جو ہے وہ ان کے سامنے کر دیا, اور وہ جھکے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے آگے. یوسف علیہ السلام آگے بڑھ کے انہوں نے اپنے والد کو, اپنی والدہ کو اٹھایا اور ان سے یہ کہا کہ میرے پیارے ابو, یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو اتنے سالوں پہلے سنایا تھا. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جتنی بھی مصیبتیں, مشکلیں آئیں, اللہ تعالیٰ نے آخر میں فتح یاب اور کامیاب انہیں کو کیا. اور اس کے بعد ان کے بھائیوں نے بھی توبہ کر لی. ان کے بھائیوں سے بھی جب یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فادرز اسحاق اور ابراہیم انہی کے رب کی عبادت کریں گے اور خالص ہو کے. تو بھائیوں کی بھی معافی ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اور یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا دعا کی اللہ تعالیٰ سے, وہ یہ کہا کہ یا اللہ تو نے میرے پہ بڑے فیورز کیے ہیں, تو نے مجھے نبوت بخشی, تو نے مجھے تعویل الاحادیث سکھایا, خوابوں کی انٹرپریٹیشن سکھائی تو نے مجھے, اور یا اللہ بس اب تیرے سے ایک دعا یہ ہے, تو نے مجھے سب کچھ ہی دے دیا جو میں چاہتا تھا, بس یا اللہ اب ایک دعا یہ ہے کہ مجھے جب موت آئے نا تو مسلمان موت آئے, میں مرنا چاہتا ہوں تو اسلام کی حالت میں. دیکھیں یہ اللہ کے نبی ہیں, اتنی بڑی ان کی فضیلت ہے, اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آ جائے, بس میں اور کچھ نہیں چاہتا. سب سے بڑا انعام جو ہے تیرا, سب سے بڑا فیور یہ کہ میں مسلمان مرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود جو سب سے بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ میں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اور یہ بات بھی کہ ہماری اسلامک ہسٹری میں نا, اسلامی تاریخ میں, دا گڈ گائز آلویز ون. وی بلیو ان ہیپی اینڈنگس, وی ڈونٹ بلیو ان سیڈ اینڈنگس.
ہمیشہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو فتح یاب کرتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا ویسٹرن ورلڈ میں ویسٹرن ٹریجڈیز کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. شیکسپیئر نے ٹریجڈیز لکھی, لوگوں نے کہا جی کمال ہو گیا. لوگ ٹائٹینک دیکھ کے رونا شروع ہو گئے کہ جی وہ بیچارہ ڈوب گیا ہے, ڈوب کے مر گیا اور فلانا ہو گیا. تو وہ بڑا اپنی ٹریجڈیز کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں نا دا گڈ گائز آلویز ون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مشکلیں پریشانیاں ان کی لائف میں گزریں, لیکن فتح مکہ بھی آپ ہی کو ملی. یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں بھی جتنی بھی مصیبتیں ہوئیں لیکن اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹوریس کر دیا. تو اس سے لیسنس کیا ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلتے رہیں, آپ صحیح کام کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا. شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ اس میں دیر ہو رہی ہے, لیکن جان لیں کہ اینڈ میں آپ کو کامیابی ملے گی. چاہے جتنا بھی ٹائمز آپ کو ڈارک لگ رہے ہوں, جتنا بھی آپ کو لگ رہا ہو نا کہ نہیں. دیکھیں, ایک انسان کنویں میں پھینک دیا جائے, ایک انسان بازار میں بیچ دیا جائے, ایک انسان کو جیل میں بند کر دیا جائے, اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ سارے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں, اس میں اسکیپ کیا ہے؟ اور پھر یہی سب سے ٹاپ پوزیشن پہ آ جائے, ملک کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر بن جائے, اور اس کے آگے لوگ سجدہ کر رہے ہیں تعظیماً. تو یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پلانز, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكْرُ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتا ہے, اور اللہ کے پلان سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ پر توکل کرنا, اللہ پہ ٹرسٹ کرنا, یہی ایک بہت بڑا لیسن ہے جو کہ ہم سیکھتے ہیں اس یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ یونائٹ کر دیا. اور یہی وہ ریزن ہے, یہی اس سوال کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل کیسے پہنچے, ایجپٹ کیسے پہنچے. اسی طرح پہنچے کہ جب فلسطین سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے مائیگریٹ کر کے ایجپٹ جب آئے تو یہی ڈفرینٹ 11 گروپس بن گئے, یہاں پہ ان کی ٹرائبس بن گئیں, اور یہ پھر یہاں پہ سیٹل کر گئے. اور اس کے بعد آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام کا دور جب آتا ہے تو بنی اسرائیل آلریڈی ایجپٹ میں موجود تھے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. اور فرعون جو تھا وہ مصری تھا, فرعون لوکل تھا. یہ بنی اسرائیل فارنرز تھے ایجپٹ میں, دے ور ناٹ لوکلز ٹو ایجپٹ. بنی اسرائیل فلسطینی تھے, یہ تو وہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے تھے. لیکن جو مصری تھے وہ پھر فرعون کا خاندان والے, یہ وہاں کے جو بادشاہ تھے نا وہ ساروں کو فرعون کہتے تھے. بائی دا وے, فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے. فرعون جو بھی ان کا لیڈر تھا وہ فرعون ہوتا, ہی واز اے فیرو. وہ فیرو ہوتا تھا. فیرو اس طرح جس طرح ہم کہیں کہ جی بادشاہ یا کوئی جو ٹائٹل آپ دیتے نا مہاراجا, تو وہ مہاراجا 1 2 3 مغل بادشاہ. آپ نے مغل بادشاہ کوئی ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں. تو یہ ان کا ٹائٹل تھا فیرو کا. تو بہت سارے فرعون تھے. تو وہ بات آئے اور پھر اس کے بعد جو آپریشن وغیرہ ہوا اور پھر دوبارہ بنی اسرائیل یہاں سے نکلے اور واپس فلسطین گئے, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سٹوری ہے. لیکن بہرحال اس کہانی میں سے بہت زیادہ لیسنز ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کو احسن القصص فرماتے ہیں, کیونکہ دیکھیے سٹوری ٹیلنگ جو ہے نا, سٹوری ٹیلنگ میں انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے بڑے ایک لائٹ انداز میں. بہت سے ہمیں ایسے سبق مل جاتے ہیں جو کہ عام لیکچر میں نہیں ملتے, جو ہمیں کہانیوں سے مل جاتے ہیں. تو ہالی ووڈ بھی سٹوریاں سنا رہا ہے, بالی ووڈ بھی سٹوریاں سنا رہا ہے, لالی ووڈ بھی سٹوریاں سنا رہا ہے, ڈرامے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی سٹوریاں ہیں. تو انسان جو ہے نا وہ نیچرلی فیسنیٹ ہوتا ہے سٹوریز سے. لیکن کئی سٹوریز ہماری نیڈ ہے, ہمیں ہیومن نیڈ ہے کہ ہمیں سٹوریز سنائی جائیں. بچپن سے ہم کہانیاں سنتے آ رہے ہیں, بڑے ہو کے بھی لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, لوگ سارا دن بیٹھ کے ڈراموں کو فالو کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز سٹوریز کے اندر ایک اٹریکشن ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس رمضان ہم یہ تھوڑا سا فیصلہ کر لیں کہ ایسی سٹوریز سنیں جو کہ ہمیں فائدہ دے سکیں دنیا اور آخرت میں, اور وہ یہی احسن القصص ہے جن جیسی اور سٹوریز کوئی نہیں ہے. یعنی جو یوسف علیہ السلام کی سٹوری آج تو ہم نے بہت بریفلی ٹچ کی ہے, یقین کریں اس کے ہر پوائنٹ پہ آپ بیٹھ کے نا گھنٹے کا لیکچر دے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہی سورہ میں نے پورے سیمیسٹر میں پڑھائی ہے فاسٹ یونیورسٹی میں, پورے سیمیسٹر میں. شروع سے ہمیں آہستہ, میں بڑے آرام سے گیا, میں کہ جی آرام سے پڑھتے ہیں, ایک لیسن لیں گے ہر ایک سیشن میں سے. یعنی جن ایریاز پہ ہم جا رہے ہیں اس میں سے ملٹیپل لیسن نکل رہے ہیں. اور واقعی جب انسان سوچتا ہے تو جو ہے نا حیران ہوتا ہے کہ کتنی رچ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سٹوریز پیش کی ہیں پورے قرآن مجید میں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی اپنے دین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا آخرت میں خیر عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.